فتح جنگ رائل بیکن الائڈ اسکول سسٹم چپریاں کوتوال میں ڈائریکٹر اسکول راجہ ذیشان احمد کی زیر پرستی سالانہ تقریب میں تقسیم انعامات کا انعقاد ہوا۔ سالانہ تقریب کے مہمان خصوصی محترمہ انزا عباسی، اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ، شہزاد نیاز کھوکھر، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن گورنمنٹ آف پنجاب شہیر حیدر سالوی، چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی پیر سید امجد حسین شاہ بخاری، آستانہ عالیہ کوتوال شریف محترمہ سدرہ بطول، ڈپٹی ڈی ای او فتح جنگ محترمہ سائرہ صاحبہ، ڈپٹی ای او فتح جنگ قاضی نور الحسن، ڈویژن پریزیڈنٹ بسمہ محترمہ ارم خانم، ایس ایس او پولیس لائن راولپنڈی محمد حنیف، سب انسپکٹر اطہار پیٹرولنگ پوسٹ، ایس ایچ او تھانہ نیو ایئرپورٹ طاہر اقبال کے ریپریزنٹیٹو حسیب احمد، معزز شہزاد قمر شاکر، جنرل سیکرٹری جن پریس کلب، سردار امجد خان کوتوال، سردار اظہر خان تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی، رفیع صفری، رفیق عزیز، قاضی کپور حسین، محمد علی گرامر اسکول شہد اقبال تحصیل صدر فتح جنگ، ملک ثاقب ایڈوکیٹ، قاضی محمد ہاشمی، ملک محمد وحید، محمد امین، ملک ارشد گلیال، سینئر صحافی یاسین بلوچ، مرکزی پریزیڈنٹ آل پاکستان میڈیا کونسل حمزہ قریشی، نمائندہ نئی بات محمد ثاقب، نمائندہ K2 TV راجہ ضمیر احمد راولپنڈی، راجہ ہاشم ضمیر نے شرکت کی۔ آخر میں مہمان خصوصی نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ کیلنڈر بند کر دیا ہے کہ اب بچے رہی نہیں ہیں تو ہم پڑھائیں گے کس کو، اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اگر ہم لوگ سمجھیں تو، جس وجہ سے بہنوں میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے آیا ہوں۔ شاید اگر ایک دو بھی سمجھ جائیں تو شاید ہم اس ذمہ داری کو پورا کر لیں۔ تو ذمہ داری یہ کہ برطانیہ سے ایک شخص مجھے، کیونکہ مختلف ملکوں میں گیا پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے، تو ایک شخص مجھے ملا، he told me, he was پاکستانی، he said کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو جیسے ہی ہم نے سلام پھیرا تو ایک فلسطینی اٹھا، اس کی پیلسٹائن سویٹس کی دکان تھی اس مسجد کے ساتھ ہی برطانیہ میں، تو وہاں تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اس نے کہا کہ آج سب کو آپ جب سارے نماز کمپلیٹ کریں دعا کریں تو آپ کو مٹھائی مفت میں تقسیم کی جائے گی۔ تو ہم نے کہا پتہ نہیں فلسطین آزاد ہو گیا یا کیا ہو گیا، یہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے، یہ کیوں مفت میں مٹھائی دے رہے ہیں ہمیں۔ تو وہ سب کو مٹھائی دیتے ہوئے ایک جملہ بول رہا تھا کہ مبارک ہو، پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب مظاہرہ کر لیا ہے، آج پاکستان نہیں، آج فلسطین بھی اور پوری امت مسلمہ ایٹمی قوت بن چکی ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کو آپ لوگوں سے یہ توقعات ہے، لیکن سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ ان توقعات پہ پورا اترنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں وہ چیزیں گول گول کے ڈالی ہیں یا نہیں ڈالی؟ اور ہمارے اوپر جو ایک قرض ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جب ایک بوڑھے باپ کے ساتھ اس کی جوان بیٹی آ رہی تھی نا پاکستان، تو باپ کے ہاتھ پاؤں جکڑ لیے گئے تھے اور اس کے سامنے بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے جب اس کی باپ کی گود میں پھینکا تھا، تو اس نے کہا تھا ابا، آخری سانس سے لیتے ہوئے کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ آج ہم کیا وعلیکم السلام کہنے کا بھی منہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ سوال آج ہم نے اپنے ضمیر سے یہ پوچھنا ہے، کیا ہم لوگ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا جو رسپانسبلٹی مجھ پہ آتی ہے بطور پاکستانی شہری میں اس کو فلفل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ پاکستان تو ایک روحانی ریاست ہے، ہمارا فوجی غلطی سے بارڈر کراس کر گیا، اسے وہاں انہوں نے پکڑ لیا، لوکلز کے گھر میں رکھا تو رات کو ایک بوڑھی اماں آتی اور بٹیال سے دیکھ کے اسے گھور کے غصے سے چلی جاتی، پھر آتی، پھر گھور کے دیکھتی چلی، تیسری بار آئی تو اس نے روک دیا کہ ماں جی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ تم یہاں پہ آگے سمگلنگ کرو۔ اس نے کہا ماں جی اول تو میں سمگلر نہیں ہوں، پتنی سے وہ لائن آف کنٹرول کراس کیے تو انہوں نے پکڑ لیا، اب میں ریزسٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ انٹرنیشنل وار چھڑ جاتی۔ لیکن آپ بتائیں آپ نے پاکستان کس لیے بنایا؟ ماؤں بہنوں غور سے سنو، اس نے کہا کہ مجھ جیسی لاکھوں مائیں آج ایسی ہیں جنہیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن اغوا کر لیا گیا تھا، آج بھی ہم ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں رہتی ہیں، لیکن بیٹا آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں نا
تو میں تسبیح پہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے تسبیح کے دانوں پہ پاکستان 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 کا ورد کر کے جب ان پہ پھونکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ پاکستان ایک ایسی روحانی ریاست ہے، سوال ہم لوگوں پہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسلام آباد میں کوئی 5-7 دھرنے دیے، ان میں سے ایک تھا فورن میڈیکل گریجویٹس، کوئی 18,000 بچے تھے جنہوں نے رشیا، کرگستان، قزاقستان اور ازبکستان سے ڈگریز کی تھی میڈیکل کی۔ تو ان بیچاروں کو یہاں پر میڈیکل بورڈ والے جو ہیں وہ ڈگریز نہیں دے رہے تھے، پاکستان میڈیکل کاؤنسل تھا آئی تھنک سو، پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی والے ڈگریز نہیں الاٹ کر رہے تھے۔ تو کسی کے ماں نے اپنا زیور بیچا تھا، کسی کے والد نے اپنی زمین یا دان ڈنگر بیچے تھے اور ان کو پڑھایا تھا۔ ہوا کیا کہ جب ہم نے دھرنا دیا ان کے لیے، وہ مذاکرات کامیاب ہوئے، وہ 18,000 بچوں کو ڈگریاں ملی، تو انہوں نے کہا شہید اب تمہیں کیا چاہیے ہم سے؟ میں نے کہا تم لوگ میرے حلقے سے تو ہو نہیں کہ جو مجھے ووٹ دو گے، مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی چاہیے۔ نمبر 1، تم دنیا کے جس ملک میں بھی جاؤ پاکستان کا پرچم تمہارے سینے پہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 یہ کہ 6 دن تم کام کرو، اپنے شہروں میں نوکری کرو، لیکن 7ویں دن تم نے اپنے گاؤں میں واپس آنا ہے اور فری میڈیکل کیمپ لگانا ہے، تب جا کے پاکستان پراسپر ہوگا۔ ایک ذمہ دار شہری کا یہ حق ہوتا ہے۔ تو میں اینڈ پہ آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو آج سے اپنے اسلاف کی کہانیاں سنائیں، انہیں بتائیں آپ وارث ہو طارق بن زیاد کے، جس کے مقابلے میں لشکر دشمن کا 10 گنا بڑا تھا، واپسی کا رستہ کشتیوں کے ذریعے تھا، لیکن اس نے کشتیوں کو جلا دیا تھا اور واپس نہیں مڑا تھا۔ انہیں بتائے بیٹا آپ وارث ہو محمد بن قاسم کے 17 سال کی عمر میں آ کے ایک بہن کے خط پہ اس نے سندھ فتح کیا تھا، لیکن ہم لوگ صرف کرتب دکھاتے ہیں۔ ہر 23 مارچ کو ہم لوگ پریکٹیکلی پیلسٹائن اور کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ بیٹا تم لوگ کچھ بن گئے تو تم لوگ کچھ کر سکتے۔ میں آج اسی لیے ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بغیر کسی نخرے کے چلا جاتا ہوں والدین کو پیغام دینے کہ اپنے بچوں کو خدا را اب سے تیاری کرائیں، اور انہیں کہیں بیٹا کل تم نے آرمی آفیسر بننا ہے، کل تم نے ایک اچھا بیوروکریٹ بننا ہے، کل تم نے ایک اچھا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر بننا ہے۔ انوائٹ کیا اسکول انتظامیہ کو یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جو سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ نے ایک تو مجھے بھی انوائٹ کیا، پر خود بھی اس ایونٹ میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں جو ہمارے بچوں کی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی جو اچیومنٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہونے چاہیے۔ اور ان سارے بچوں کو جنہوں نے اچھی پوزیشن دی ہے، انٹیبل پوزیشن دی ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور مستقبل میں بھی وہ محنت کرتے رہیں، اچھی وہ ڈگریز لیں، اچھے وہ پروفیشنس کا حصہ بنیں، ڈاکٹر بنیں، عوام کی خدمت کریں، انجینئر بنیں، ملک کے لیے ترقی کا ایک وسیلہ بنیں۔ تو ہماری طرف سے یہی دعا ہے، اور اسکول کو بھی، اسکول انتظامیہ کو بھی بہت بہت مبارک، انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا۔ اور اس سب کے بعد بس آپ سب کو جو پیرنٹس ادھر موجود ہیں جن کے بچوں نے آج پوزیشن لی ہے، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی محنت ہے کہ آج آپ کے بچے جو ہے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ سب کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی میں اجازت دوں گی۔